کے خطبات کے نتیجے میں جو ایک عالمی انقلاب برپا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اہلیت بڑھانے کا سامان کیا ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنی نمازوں کی طرف متوجہ رہے اور تھکے نہ، تو بلا شبہ تمام عالم کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوگی، اور تمام نئے آنے والوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا ہوگی۔ بس اس پہلو سے میں شاید چند اور خطبے نماز ہی پر دوں، کیونکہ جتنا پھل ان خطبوں کو لگا ہے، اس سے پہلے شاید کبھی کسی دور کے خطبوں کو ایسا پھل نصیب نہیں ہوا۔ جب لوگوں کی روحانی کیفیتیں بدل جائیں، جب دل پلٹ جائیں، جب نمازوں کے لیے لوگ الٹ الٹ کر سجدوں میں پڑیں، تو اس سے زیادہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے، ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ یہ وہ احساس ہے جو اب بیدار ہوا ہے۔ پہلے لوگ بیمار تو تھے مگر بیماری کا فکر نہیں کرتے تھے، وہ فکر نہیں جاگا تھا۔ اب بار بار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نماز کے متعلق اقتباسات پیش کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فکر جاگ اٹھا ہے، اور بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگا ہے۔ اگر کوئی بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہو تو وہ بیماری اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر اسے کھاتی چلی جاتی ہے۔ لیکن بیماری کا احساس پیدا ہونا کہ ہم بیمار ہیں، یہی صحت کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ صحت کی طرف اٹھنے کے لیے بڑھنے کے لیے قدم انسان اٹھاتا تو ہے مگر صحت نصیب نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اچھا معالج میسر نہیں آتا، بعض دفعہ اچھے معالج کو صحیح علاج نہیں سوچتا، بعض دفعہ حالات کے تقاضے، غربت اور دوسرے گھریلو مسائل راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ملک کا فرق ہے، کسی ملک میں ترقی یافتہ علاج نصیب ہیں، کسی ملک میں نہیں نصیب۔ غرضی کے بہت سے ایسے عوامل ہیں جو صحت کا احساس بیدار ہونے کے باوجود ایک مریض کو صحت دینے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، مگر نظام صحت جس کا روحانیت سے تعلق ہے، اس میں ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ احساس کے بیدار ہونے کا نام ہی صحت ہے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر ہم نماز کے لیے کوشش کریں اور مسلسل کوشش کریں کہ لطف آئے اور مزہ آ جائے اور ہمیں پوری طرح روحانی صحت نصیب ہو، اور ایسا نہ ہو تو کیا یہ ساری نمازیں ضائع گئیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ ایک جہاد ہے، تم یہ جہاد کرتے رہو۔ بہت سے ایسے جہاد کرنے والے ہیں جن کا جہاد بظاہر بیکار جاتا ہے اور وہ فتح کا منہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن لڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان کی زندگی کو بیکار سمجھو گے؟ کیا وہ ایک کامیاب جہاد کے میں حصہ لینے والے نہیں ہیں؟ بس تم کوشش کرتے رہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اس کوشش سے ہارو نہیں اور ہمتیں توڑ کر نہ بیٹھ رہو
تو جس وقت بھی تم پر موت آئے گی تم ایک نمازی لکھے جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی راہ میں تم نے جہاد سے روگردانی نہیں کی۔ جو مصیبتیں ٹوٹیں، گھر والوں کے بعض حتانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے، بعض خاوند بیویوں پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہر وقت مصلی لیے بیٹھی ہو۔ یہ درست ہے کہ ہر وقت مصلی لیے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ خاوند کے حقوق طرف ہوں، مگر بعض بے صبرے بھی ہوتے ہیں جو جن کو مصلی برا لگتا ہے، تو ایسے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی مجھ سے خطوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ بعض بچے اپنے ماں باپ کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازی شروع کی ہیں تو ان کے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ بعض بیویاں اپنے خامدوں کا، بعض خامد اپنی بیویوں کے شکوے کر رہے ہیں۔ تو ایک لگن سی لگ گئی ہے، ایک آگ سی دلوں میں مشتعل ہو گئی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے تو ہم جیسا کہ نمازوں کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق پائیں۔ یہ لگن ہی دراصل صحت کی نشانی ہے اور کامیابی کا اعلان ہے۔ اگر یہ لگن جاری رہے، اور میری دعا ہے آپ سب کو، میں اس دعا میں اپنا شریک کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ لگن بجھنے میں نہ آئے، جو دلوں میں ایک آگ سے لگ گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس آگ سے بھسم کریں اور خدا کے حضور پاک دل لے کر نمازوں میں حاضر ہوا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اب یہ آگ بجھنے میں نہ آئے یہاں تک کہ گناہ بھسم ہو جائیں۔ اور یہی دعائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار جماعت کو دی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہمارا قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور اس کامیابی سے دنیا کو کامیاب کرنا ہے۔ اس کامیابی نے اس دور میں احمدیت کی فتح کا اعلان کرنا ہے۔ بس نمازوں میں مشغول رہیں اور اس سے مزے اٹھائیں، خواہ لذت آئے یا نہ آئے۔ اگر نہ آئے تو اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔